اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 26 افکار ملا جیون کے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے توبہ اور زندگی۔ بنیادی طور پر ہم مسلمان توبہ کو سمجھتے ہی نہیں کہ توبہ ہماری جیسے اور چیزیں ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، نماز روزانہ پڑھنا، تلاوت کرنا اور دیگر اعمال و افکار روزانہ کی بنیادوں پر کرنا۔ توبہ بھی ہماری زندگی کا کی روزانہ کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ توبہ بھی ہمارے اپنے اعمال پر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ دیگر اذکار اور اعمال نیک اعمال سے صغائر کبیرہ تو معاف ہو سکتے ہیں، مگر کبیرہ گناہوں سے توبہ ہی سے معاف ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ توبہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمارے اندر اب ایک ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور یہ ساری چیزیں ہمیں توبہ کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، تاکہ توبہ ایک ایسا مرہم ہے جو ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بزرگ کا شعر مجھے نظر آیا تو میں نے کہا یہ تمام امت کے لیے لوگوں کے نفع کے نیت سے میں نے کہا یہ سب کو جو ہے یہاں تک پہنچانا چاہیے۔ تو اسی لیے اسی آج کے لیکچر کا موضوع توبہ اور زندگی کا شعر بھی آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی تائب، جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ یہ بہت ناصحانہ شعر لگ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ کے کتنا فائدہ نظر آ رہا ہو کہ ہمیں اس اپنے اعمال کو، افکار کو روزانہ کی بنیاد پر توبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی مہلت نامعلوم المیعاد ہے، کسی بھی وقت بھی زندگی کی مہلت ختم ہو سکتی ہے۔ اس وقت سے ڈرتے ہوئے ہمیں اپنے تمام اعمال و افکار کو روزانہ کی بنیاد پر توبہ کر کے ہمیں مکمل کرنی چاہیے، تاکہ تو روزانہ کی فائل ہم اپنی کلیئر کر کے رکھیں، تاکہ جس وقت بھی ہمیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہو تو ہمارے توبہ کی فائل تیار ہو اور ہم تمام کبیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم توبہ صدق دل سے کریں، کہ ہم آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی ہو، اللہ کے سامنے اس کا اظہار ہو اور عاجزی ہو۔ یہ بنیادی نکات ہیں توبہ کے۔ تو توبہ اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے صرف توبہ کہہ دینے سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ اعمال افکار میں اپنے نیت اور ہمارا ارادہ اور عزم اور آئندہ گناہ نہیں کریں گے اور بہت زیادہ شرمندگی ہو، یہ توبہ کی شرائط میں داخل ہے۔ تو اس شعر سے میں نے یہ نقطہ آپ سب کی طرف پہنچانا چاہ رہا تھا کہ اصل چیز جو ان بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ موت کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کسی وقت بھی انسان کی آنکھ بند ہو سکتی ہے، اور زندگی کی بنیاد پر توبہ کو مؤخر کرنا اور ملتوی کرنا انتہائی نادانی ہے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو روزانہ کی بنیادوں پر توبہ کر کے اپنی فائل کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔